23 آيات سورة القصص. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولما توجه تلقاء مدين قال عسى ربي أن يهديني سواء السبيل. ولما ورد ماء مدين وجد عليه أمة من الناس يسقون ووجد من دونهم امرأتين تذودان قال ما خطبكما قالتا لا نسقي حتى يصدر الرعاء وأبونا شيخ كبير. فسقى لهما ثم تولى إلى الظل فقال رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير. فجاءت إحداهما تمشي على استحياء قالت إن أبي يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت لنا. فلما جاءه وقص عليه القصص قال لا تخف نجوت من القوم الظالمين. قالت إحداهما يا أبت استأجره إن خير من استأجرت القوي الأمين. قال إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين على أن تأجرني 8 حجج فإن أتممت عشرا فمن عندك وما أريد أن أشق عليك ستجدني إن شاء الله من الصالحين. قال ذلك بيني وبينك أيما العجلين قضيت فلا عدوان علي والله على ما نقول وكيل. فلما قضى موسى الأجل وسار بأهله آنس من جانب الطور نارا قال لأهلهم كثوا إني آنست نارا لعلي يأتيكم منها بخبر أو جذوة من النار لعلكم تصطلون. فلما أتاها نودي من شاطئ الوادي الأيمن في البقعة المباركة من الشجرة أن يا موسى إني أنا الله رب العالمين وأن ألق عصاك. فلما رآها تهتز كأنها جان ولا مدبرا ولم يعقب. يا موسى أقبل ولا تخف إنك من الآمنين. أسلك يدك في جيبك تخرج بيضاء من غير سوء واضمم إليك جناحك من الرعب فذلك برهانان من ربك إلى فرعون وملئه إنهم كانوا قوما فاسقين. قال رب إني قتلت منهم نفسا فأخاف أن يقتلون. وأخي هارون هو أفصح مني لسانا فأرسله معي إذا يصدقني إني أخاف أن يكذبون. قال سنشد عضدك بأخيك ونجعل لكما سلطانا فلا يصلون إليكما بآياتنا أنتما ومن اتبعكما الغالبون.
فلما جاءهم موسى بآياتنا بينات قالوا ما هذا إلا سحر مفترى وما سمعنا بهذا في آبائنا الأولين وقال موسى ربي أعلم بمن جاء بالهدى من عنده ومن تكون له عاقبة الدار إنه لا يفلح الظالمون وقال فرعون يا أيها الملأ ما علمت لكم من إله غيري فأوقد لي يا هامان على الطين فاجعل لي صرحا لعلي أطلع إلى إله موسى وإني لأظنه من الكاذبين واستكبر هو وجنوده في الأرض بغير الحق وظنوا أنهم إلينا لا يرجعون فأخذناه وجنوده فنبذناهم في اليم فانظر كيف كان عاقبة الظالمين وجعلناهم أئمة يدعون إلى النار ويوم القيامة لا ينصرون فأتبعناهم في هذه الدنيا لعنة ويوم القيامة هم من المكبوهين ولما توجہ تلقاء مدینہ اور جب اس نے مدین کی طرف رخ کیا توجہ تلقاء مدین کی طرف رخ کرنے کے لیے ہے قال عسى ربی ان یہدینی سواء السبیل اس نے کہا کہ بعید نہیں کہ میرا رب مجھے صحیح رستے کی طرف ہدایت دے توجہ تلقاء مدینہ یہ عمومی توجہ کی طرف اشارہ ہے یعنی مدین کی طرف چلا لیکن یہ نہیں پتہ تھا کہ کس جگہ جانا ہے کس مقام پہ ٹھہرنا ہے تو یہ جو فرمایا ہے میرا رب مجھے راہ کی طرف ہدایت دے دے جبکہ عملاً پہلے فیصلہ کر چکے تھے مدین جانے کا تو مراد یہ ہے کہ مدین میں پھر مجھ سے کیا ہوگا وہاں میں کہاں اتروں گا کہاں جا کر میرا پڑاؤ ہوگا وغیرہ وغیرہ یہ سب باتیں اللہ پر چھوڑ دیں اور پھر مدین تک پہنچنے کا رستہ آسان کرنا بھی مراد ہو سکتا ہے ولما ورد ماء مدینہ جب وہ مدین کے پانی کے پاس پہنچا وجد علیہ پانی کے پاس نہیں پانی پر ولما ورد ماء مدینہ جب وہ مدین کے پانی پر پہنچا وجد علیہ امتم من الناس یسقون اس نے لوگوں میں سے بہتوں کو پایا جو اپنے مویشیوں کو پانی پلا رہے تھے یسقون ولما ورد ماء مدینہ سے مراد کوئی جھیل نہیں ہے بلکہ وہ کنواں ہے جہاں سے مویشیوں کے لیے پانی بھرا کرتے تھے واٹر ہول جس کو انگریزی میں کہتے ہیں اس زمانے میں بھی پانی سے مراد وہ جگہ ہوتی تھی جہاں مویشیوں کو پانی پلایا جاتا تھا وَوَجَدَ مِن دُونِهِمْ امْرَأَتَيْنِ تَذُودَانِ اس نے ان کے علاوہ دو عورتوں کو بھی دیکھا جو ان سے ہٹ کر من دونہم دو عورتیں جو ان سے ہٹ کر کھڑی تھیں تذودان وہ انتظار کر رہی تھیں اپنی باری کا اور تذودان سے مراد ہے جانوروں کو ہکاتے ہوئے ایک طرف رکھنا تو باری کا انتظار اس طرح کر رہی تھیں کہ اپنے جانوروں کو ہکا کے بار بار وہ جاتے ہوں گے پانی کی طرف تو ان کو پھر وہ ہکا کر اور کچھ آوازیں نکال کے پیچھے رکھتی ہوں گی قالا ما خطبکما اس نے کہا تم دونوں
کا کیا معاملہ ہے؟ قالتا لا نسقی حتی یصدر الرعاء، انہوں نے کہا ہم نہیں پانی پلا سکتی جب تک کہ یہ گڈریے پانی پلانے سے فارغ نہ ہو جائیں۔ وابونا شیخ کبیر، اور ہمارا باپ بوڑھا شخص ہے۔ یصدر الرعاء سے مراد فارغ ہونا تو ہے، مگر لفظاً ترجمہ ہے وہ لوٹ نہ جائیں واپس، اپنے کام ختم کر کے پانی وانی پلا کر وہ اپنے گھروں کو لوٹے نا، اس وقت تک ہم انتظار کرتی رہیں گی۔ اور ہمارا باپ ایک بوڑھا شخص ہے۔ اس سے ایک اور غلط فہمی جو ایک دفعہ میں نے بھی اس کا شکار ہو کر بات کی تھی، حضرت شعیب کے متعلق پوری ہوتی ہے، غلط دور ہوتی ہے غلط فہمی۔ حضرت شعیب وہ نبی شعیب نہیں ہیں جن کا ذکر الگ ملتا ہے، بلکہ اس قوم کے کوئی ایک شخص تھے، اور اس آیت سے پتہ چلتا ہے کہ وہ کوئی بڑے لیڈر بھی نہیں تھے، کیونکہ اگر کوئی لیڈر ہوتے تو دو عورتوں سے اس طرح سلوک نہ کیا جاتا ان کی بیٹیوں سے جیسے وہ یتیمیں ہوں اور ان کا کوئی بھی اثر رسوخ نہ ہو۔ فسقالہما، حضرت موسیٰ نے اس پر ان دونوں کے غلوں کو یعنی گلوں کو پانی پلایا، ان کی بھیڑ بکریوں کو۔ ثم لہما، ان کی خاطر، مطلب ہے سقا لہما، ان کی خاطر ان کی بھیڑ بکریوں وغیرہ کو پانی پلایا۔ ثم تولی الی الظل، پھر وہ ایک سائے کی طرف ہٹ گیا، پیچھے کی طرف سائے کی طرف مڑ کر چلا گیا، یعنی پانی پلا کر فارغ ہوا اور سائے کی طرف مڑ گیا۔ اب اس سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی کہ جو جسمانی دبدبہ ہے اس کا بھی پتہ چلتا ہے۔ ایک نیا آدمی تھا، وہ گڈریے وہاں کے رہنے والے اور روزمرہ آنے والے، انہوں نے کہنا تھا پڑے ہٹو، تم کون ہوتے ہو؟ ان کو کچھ نہیں کہا، اور انہوں نے آرام سے پانی پلایا، فارغ ہوئے، اور پھر سائے میں جا کر بیٹھ گئے۔ فقال رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر، اور کہا اے میرے رب میں تو اس بات کا بھکاری ہوں جو تو میرے دامن میں ڈال دے خیر میں سے، بھلائی میں سے۔ انی لما انزلت، جو تو نازل فرمائے الیہ میری طرف، من خیر بھلائی میں سے، اس کا میں فقیر ہوں۔ بہت ہی زبردست دعا ہے جس سے آپ کی ساری ضرورتیں پوری ہوئیں، اور عظمت کردار کا پتہ چلتا ہے۔ ان عورتوں کو پانی پلا کر یہ نہیں کہا کہ بتاؤ تمہارا کہاں گھر ہے، تو پانی مجھے کچھ کھانے پینے کو مل جائے گا کہ نہیں، بالکل ایک ذرا بھی ان کی طرف احسان جتا کر توجہ نہیں کی۔ بس ایک اور چیز جو اس ضمن اس سے پتہ چلتی ہے، یہ ہے کہ اس دعا میں طاقت آتی ہے انسان کی کہ خدمت کے جذبے سے، جب توکل اللہ پر ہو اور اپنی خدمت کی کوئی جزا نہ انسان چاہے، تو یوں ہی نہیں منہ سے دعا نکلتے ہی پوری ہو جاتی ہے۔ یہ سارے فیکٹرز ہیں جنہوں نے مل کر اس دعا میں طاقت دی ہے۔ فجات ہو احداہما تمشی علی استحیاء، تو اس کے پاس ان دونوں میں سے احداہما ایک شرم سے لجاتی ہوئی چلتی ہوئی آئی۔ قالت ان ابی یدعوک لیجزیک اجر ما سقیت لنا، اس نے کہا یقیناً میرا باپ تجھے بلا رہا ہے، لیجزیک، تاکہ تجھے جزا دے، اجر ما سقیت لنا، اس بات کی اجر کے طور پر جو تو نے ہمارے خاطر ہمارے گلوں کو پانی پلایا۔ فلما جاءہ، پس جب وہ اس کے پاس آیا، وقص علیہ القصص، اور پھر باتیں ہوئی ہیں تو اس نے حضرت موسیٰ نے اپنا سارا قصہ بھی بیان فرمایا۔ قال لا تخف، اس نے کہا خوف نہ کر، نجوت من القوم الظالمین، تو ظالم قوم
سے نجات پا چکا ہے۔ اب اس سے مراد یہ نہیں تھی کہ وہ خود کوئی طاقتور تھے، اگر وہ طاقتور ہوتے اور نجات دینے کی حیثیت رکھتے تو ان کی بیٹیاں پانی بھی نہ پلا سکتی اپنے ریوڑوں کو۔ مراد وہ علاقہ ایسا تھا جہاں فرعین مصر کی عمل دخل نہیں تھا، ان کی وہاں تک رسائی نہیں تھی۔ جو قومیں یہاں بستی تھیں وہ آزاد منش بھی تھیں اور طاقتور تھیں، اور فرعون ان کو نہیں چھیڑ رہا تھا۔ یہ مراد ہے کہ تو ظالموں کی قوم سے نجات پا کر ایک پرامن علاقے میں پہنچ چکا ہے۔ قالت احداہما یا ابت استاجر ہو، ان میں سے ایک نے کہا میرے باپ اس کو ملازم رکھ لے۔ اجرت اجیر، اجرت استاجر ایک ہی لفظ کے مختلف شکلیں ہیں، اسے اجرت پر رکھ لے، یہ مراد ہے، اس کو کچھ دے دے، اس نوکری کرے گا تیرے پاس۔ ان خیر من استاجرت القوی الامین، یقیناً جو جسے تو اجرت پر رکھے وہ بہترین ہوگا اگر وہ طاقتور بھی ہو اور امین بھی ہو۔ اور یہ بہت ہی گہری معقول بات ہے جو اس بیٹی نے کہی، کیونکہ 2 لڑکیاں گھر میں رہتی تھیں، اس لیے اس کا امین ہونا لازم تھا، اور چونکہ لڑکیاں بیچاری کمزور تھیں اور ان کا دیکھ بھال کرنے والا کوئی نہیں تھا، اس لیے اس کا قوی ہونا ضروری تھا، جیسا کہ حضرت موسیٰ کے قوی ہونے نے پہلے ہی ثابت کر دیا کہ وہ اپنے مقصد کو پا سکتے تھے۔ قال انی ارید ان انکحا احدی ابنتی، اب بظاہر تمہیں لگتا ہے کہ کھڑے پاؤں دونوں کی آمنے سامنے باتیں ہو رہی ہیں، مگر یہ بات نہیں ہے۔ یہ تو ہو ہی نہیں سکتا کہ اس وقت تک کھانا پینا ہی نہ پوچھا گیا ہو۔ یہ جو نقشہ ہے اس میں باتیں تو یوں لگ رہا ہے جیسے بالکل اسی وقت فٹافٹ باتیں ہوتی چلی جا رہی ہیں اور نتیجہ پہنچ گیا۔ انہوں نے ضرور حضرت موسیٰ کو ٹھہرایا ہے، وہاں کھانے کے لیے روکا ہے، کھانا وغیرہ کھلایا گیا ہے، اور اس عرصے میں گھر کی الگ باتیں بھی ہوئی ہیں۔ تو انہوں نے قال انی ارید، پھر اس کے بعد انہوں نے فیصلہ کیا ہے، حضرت شعیب نے گھر میں مشورے کر کے باتیں کر کے یہ فیصلہ کیا، انی ارید ان انکحا احدی ابنتی ہاتین، میں نے یہ ارادہ کیا ہے کہ ان بیٹیوں میں سے 2 بیٹیوں میں سے ایک کو تجھ سے بیاہ دوں، معاف کرنا، علی ان تاجرنی 8 حجج، اس بات کے عوض، علی کا مطلب اس پر یعنی اس بات کے عوض، ان تاجرنی 8 حجج، کہ تو میری خدمت کرے 8 سال تک۔ اور وہ جو باپ بوڑھا تھا اس طرف بھی اس کا اشارہ ہے، انہوں نے کہا ہمارا باپ تو بہت بوڑھا ہے، تو انہوں نے سوچا ہوگا کہ 8 سال سے زیادہ میں نے کہاں زندہ رہنا ہے، تو کہا کہ شرط یہ ہے کہ 8 سال تک تو میری خدمت کر۔ فَإِنْ أَتْمَمْتَ عَشْرًا فَمِنْ عِنْدِكَ، پس اگر تو 10 پورے کر دے تو پھر یہ تیری طرف سے ایک احسان ہوگا، اور 10 تو پورے کر دے سے صاف پتہ چل رہا ہے کہ ان کا ارادہ ان سے حسن سلوک کا تھا، کیونکہ حسن سلوک کرنے والا یقین سے کہہ سکتا ہے کہ اس کے بعد یہ سوچے گا تو پھر میں اس کا انکار نہیں کروں گا، یعنی یہ ان کی طرف سے ایک احسان کا طریق ہے، اگر تیری ضرورت تھی تو نے محسوس کیا تو پھر بے شک اور بھی میرے پاس ٹھہر جا۔ فَإِنْ أَتْمَمْتَ عَشْرًا فَمِنْ عِنْدِكَ وَمَا أُرِيدُ أَنْ أَشُقَّ عَلَيْكَ، اور میرا تجھ پر سختی کرنے کا کوئی ارادہ نہیں۔ سَتَجِدُنِي إِنْ شَاءَ اللَّهُ مِنَ الصَّالِحِينَ، تو اگر اللہ چاہے تو اس کے فضل کے ساتھ مجھے اچھے لوگوں میں سے دیکھے گا، نیک لوگوں میں شمار کرے گا۔ قال ذلك بینی و بینک، حضرت موسیٰ نے کہا چلو یہی ہم دونوں کے درمیان بات طے ہو گئی۔ ایما الاجلین قضیت فلا عدوان علیہ، دونوں میں سے جو بھی مدت میں پوری کروں مجھ پر کوئی
وہ میری طرف کوئی زیادتی منسوب نہیں ہو سکتی. لا عدوان علیہ، میرے خلاف تمہیں کسی زیادتی کا حق نہ ہوگا، یہ میں نے ترجمہ کیا ہوا ہے. تو یہ جو دوسرا ترجمہ کر رہا ہوں مجھے یہ زیادہ بہتر لگ رہا ہے. کیوں جی؟ یہ تو نہیں کہ مجھ پہ تم لوگ زیادتی کرو گے تو دماغ میں ان کے نہیں آ سکتا. وہی یہی معنی میں اب جو کہہ رہا ہوں کہ مجھ پر پھر کوئی زیادتی منسوب نہیں کی جا سکتی میری طرف. یعنی یہ نہیں کہا جا سکتا کہ میں راہ راستے ہٹ گیا اور نسبتاً کم مدت کی یا زیادہ مدت پوری کر دی. ایم الاجلین قضیت فلا عدوان علیہ، میری طرف کسی قسم کی زیادتی منسوب نہیں کی جا سکے گی. واللہ علی ما نقول وکیل، اور یقیناً اللہ تعالیٰ جو ہم کہہ رہے ہیں، جب یقین کا لفظ یہاں نہیں ہے، اور اللہ تعالیٰ جو بھی ہم کہہ رہے ہیں اس بات پر نگران ہے. اب یہ جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کا فوری خدا تعالیٰ کی طرف متوجہ ہونا اور نگران بنانا ہر معاہدے پر اتباع ہوا کرتا ہے، یہ بھی اس نیک فطرت کی طرف اشارہ کر رہا ہے جس کے ساتھ آپ جوان ہوئے ہیں. فلما قضا موسیٰ الاجل وسار باہلہ، اب جب موسیٰ نے مدت پوری کر لی، وسار باہلہ، اور اپنے اہل کو لے کر چلا. یہاں کون سی مدت پوری کی یہ لکھا ہوا ہے؟ سوری ڈاکٹر صاحب بتائیں، آپ بتائیں کون سی مدت پوری کی؟ کیوں جی 10 سال والی یا 8 سال والی؟ حضرت موسیٰ کو نبی بنایا گیا ہے 40 سال کی عمر یا اس کے لگ بھگ، ٹھیک ہے نا. اور جو میں نے کیلکولیشنز کی تھی ایک دفعہ پہلے حضرت موسیٰ کی عمر کی، تو وہ تقریباً 30 کے لگ بھگ بنتے تھے یہاں پہنچتے ہوئے. تو قرآن کریم فرماتا ہے جب وہ اپنی صلاحیتوں کی بلوغت کو پہنچا ہے تو وہ انبیاء کے متعلق یہی ہے کہ وہ 40 سال تک پہنچتا ہے. تو اس لحاظ سے اگر وہ ہمارا حساب درست ہے کہ حضرت موسیٰ جب وہاں پہنچے ہیں تو مضبوط مرد بن چکے تھے. قویون امین سے بھی پتہ چلتا ہے، وہاں گڈریوں کے سلوک سے بھی پتہ چلتا ہے کہ وہ اپنی ذات میں ایک مضبوط پختہ عمر کو پہنچے ہوئے مرد تھے. پھر جس طرح مکہ مارا اور ایک ہی مکے میں جان سے مار دیا، تو 30 کے متعلق تو نہیں کہہ سکتے یقیناً، لیکن جو میں نے کیلکولیشنز مختلف بائبل کے حوالے دیکھ کر کی تھی، مجھے اندازہ یہی ہوتا ہے کہ 10 سال کی مدت ہوگی وہ. ایک اور وجہ اس اندازے کی یہ ہے کہ جیسا کہ ثابت ہے انہوں نے حضرت موسیٰ سے حسن سلوک کیا ہے، اور پھر 8 کے بعد ان کو اسی وقت چھوڑ دینا جبکہ وہ اور بھی بوڑھے ہو چکے ہوں، یہ کچھ بعید لگتا ہے، جبکہ وعدے میں 2 کا بھی امکان باقی ہے. تو اس میں کوئی شک نہیں، جانے کی جلدی تو ہوگی، لیکن حضرت موسیٰ نے احسان کے طور پر بعید نہیں کہ آخری عمر میں ان کو بڑھا دیا ہو اس مدت کو. اب یہ بات کہ وہ پھر فوت ہو گئے یا نہیں ہوئے، اس بارے میں بائبل میں اختلافات پائے جاتے ہیں، اور قرآن کریم نے پھر ان کا کوئی ذکر نہیں کیا. تو یہ امر تحقیق طلب ہے، جو تفصیلی مضمون ہے وہ یہاں بیان کرنے کی گنجائش نہیں، مگر اس پہ میں نے کچھ کام کیا تھا. تو بائبل کے ان اختلافات کا ذکر غالباً میں نے درس میں کیا ہے، کیا کہ نہیں؟ ہاں، وہ میں نے الگ اس پر کام کیا ہوا ہے. میرا تاثر یہی ہے کہ حضرت موسیٰ نے وہاں 10 سال پورے کیے ہیں. وَسَارَ بِأَهْلِهِ آنَسَ مِنْ جَانِبِ طُورِ نَارًا، آپ نے طور کی طرف سے آگ کو دیکھا، یا طور کی طرف
आग को देखा। यहाँ तूर से मुराद वो नाम तूर है या पहाड़ है, ये गुफ्तगू होनी चाहिए, बहस पहले होनी चाहिए। क्यों जी मोमिन साहब, और हमारे पास अब 2 अरबी दान आ गए एक की बजाय। तूर सिर्फ पहाड़ को कहा जाता है या उस पहाड़ का नाम है? वैसे तूर पहाड़ को नहीं कहते कहीं नहीं, नहीं हजरी पहाड़ को भी कहते हैं, मुझे ये लग रहा है। हाँ चेक करें हैं, मुझे लगता है तूर पहाड़ को भी कहते हैं। और अतूर से मुराद वो पहाड़ है जिसका नाम अब तूर पड़ चुका है, लेकिन देख लेंगे कल इंशाल्लाह या आइंदा जब भी बैठेंगे। क़ाल लिअहलिहिम कुसू इन्नी आनस्तु नारन, उन्होंने कहा कि ज़रा ठहरो, अपने अहल से कहा ज़रा ठहरो, मैं आग सी देख रहा हूँ। आनस्तु का मतलब महसूस कर रहा हूँ, तो आग की गर्मी से तो महसूस नहीं कर सकते थे। आनस्तु यानी मुझे महसूस हो रहा है कि जैसे आग हो। लाली आतीकुम मिनहा बिखैरिन बिखबरिन, ताकि मैं उसमें से कोई ख़बर, आग में से ख़बर की मुराद ये है कि वहाँ लोग होंगे, जहाँ आग जली हुई है वहाँ लोग भी होंगे, तो आग के इर्द गिर्द के, आग के पास से कोई ख़बर ले आऊँ रास्ते के मुतालिक, और कोई बातें जो हमारे लिए मुफीद हो सकती हैं। और जज़्बतन मिन नार, या आग में से कोई जलता हुआ चिंगारा ले आऊँ, लअल्लकुम तस्तलून, ताकि तुम हाथ पाँव सेंको। एक और चीज़ से लग रही है कि वो सर्दियों का मौसम था, ये बात भी लग रही है, लेकिन वहाँ की आबोहवा को देखते हुए ये यकीनन नहीं कहा जा सकता, क्योंकि सहराओं में आमतौर पर सूरज गुरूब होने के कुछ अरसे के बाद एकदम ठंड हो जाती है। यहाँ तक कि अरब के सहरा में, जो सऊदी अरब का सहरा है, उसमें दिन के वक्त अगर 40 दर्जे भी टेम्परेचर हो तो रात को बाद दफ़ा -20 तक हो जाता है, जहाँ आम आदमी बर्दाश्त नहीं कर सकते किसी कीमत पे। और वो जो अरब बद्दू हैं वो बग़ैर कपड़ों के सोना शुरू करते हैं जब भी गर्मी होती है, और उस शदीद सर्दी में उसी तरह सो जाते हैं। और साइंटिस्ट बल्कि ये मुतालिया कर रहे हैं कि ये किस तरह उनको ये ताकत है कि इतनी तब्दीली टेम्परेचर में उनको कुछ भी नहीं होता। तो ये भी हो सकता है, वो लोग बदू तो नहीं थे, मगर सहरा तो वैसा ही था ना कि वहाँ रात के वक्त बहुत सर्दी हो जाती हो, और इसलिए पहले परवाना की हो अपने साथ आग लेके चलने की। फिर जब आग देखी तो कहा कि मैं लेके आता हूँ ताकि तुम हाथ पाँव सेंको। फलम्मा अताहा नूदिया मिन शातिल वादिल ऐमने फिल बुक़तिल मुबारकत मिन शजरत। अब इसमें भी जो मानी हैं उनको आयत के पढ़ने के तरीक़ से मुख्तलिफ़ किया जा सकता है। फलम्मा अताहा नूदिया मिन शातिल वादिल ऐमने, बस जब वो हम अताहा, जब वो उस पर आया, तूर पर आया, नूदिया पुकारा गया, मिन शातिल वादिल ऐमने, शाते एक ज़मीन के टुकड़े के लिए इस्तेमाल होता है, एक टुकड़े की तरफ, अलवादिल ऐमन की वादी के एक टुकड़े से, एक कता से पुकारा गया। फिल बुक़तिल मुबारकत, अगर इसको फिल बुक़तिल मुबारका को इसके साथ मिला लें तो फिर ये बनेगा एक ऐसे हिस्से, ऐसे टुकड़े से पुकारा गया जिसे बरकत दी गई थी, यानी वो इलाक़ा बाबरकत है। मगर पुकारा कहाँ से गया? मिन शजरत, एक दरख्त से। एक ये माना है। दूसरा माना अगर यहाँ ठहर जाए मिन शातिल वादिल ऐमने पर, फिल बुक़तिल मुबारकत मिन शजर अगर कहा जाए, मिन शजरत, तो मतलब ये बनेगा कि एक
مبارک ٹکڑے سے جو درخت کا ایک حصہ تھا، یعنی درخت کا سارا درخت مبارک نہیں تھا، اس کا ایک حصہ تھا جو خدا تعالیٰ کی وحی کی جلوہ گری سے جہاں وہ نور چمک رہا تھا وہ مبارک بن گیا تھا۔ یہ دونوں معنی عملاً ممکن ہیں۔ کیا پکارا گیا؟ یا موسیٰ، کہ اے موسیٰ، انی انا اللہ رب العالمین، یقیناً میں ہی ہوں اللہ تمام جہانوں کا رب۔ اب یہاں یہ جو خیال بعض مستشرقین بھی ڈالتے ہیں اور ہمارے مفسرین بھی، کہ گویا خدا پکار رہا تھا درخت کے اندر سے، تو اگر وہ درخت کے اندر سے خدا پکار رہا تھا تو رب العالمین کیسے ہو گیا؟ پھر وہ ایک ٹکڑے میں محدود کیسے ہو سکتا تھا؟ تو صاف پتہ چل رہا ہے کہ یہاں رب العالمین کی آواز ایک بیرونی آواز ہے جو ایک درخت کے پاس سے ایک وادی کی طرف سے آتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ اور الہامات میں بسا اوقات یہ ہوتا ہے کہ ایک آواز باہر سے آ رہی ہے، وہ ہے خدا تعالیٰ کی، بعض انسانی شکل میں، بعض دوسری شکلوں میں آتی ہے، بعض درخت بولتے ہوئے معلوم ہوتے ہیں۔ تو یہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو مردہ درخت بول پڑا ہے، اس کے درد کی آواز، غم کی سے جو آواز نکلتی ہے وہ آ رہی تھی، تو صاف پتہ چلتا ہے کہ درختوں کا بولنا یہ مراد نہیں کہ نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ درخت بن جاتا ہے وہاں سے بولتا ہے۔ تو اس زمانے میں بھی ایک درخت ہی بولا تھا نا، درخت سے آواز آئی تھی، مگر وہ اللہ تعالیٰ کی آواز تھی جو درخت سے آتی ہوئی دکھائی دیتی تھی۔ وان القیاسواق، اور پہلا حکم یہ ہے کہ اپنا سوٹا ڈال دے۔ دوسری جگہ تفصیل موجود ہے، یہ تیرے ہاتھ میں کیا ہے، سوٹا کیا کرتا ہے، کئی دلچسپ باتیں اس میں ہیں، مگر ہر جگہ قرآن کریم نے کچھ انداز بدل کر، کبھی مختصر کبھی زیادہ کر کے، بعض دوسرے مضامین پیدا کرنے کی خاطر طرز کلام بدلی ہے۔ یہاں صرف یہ فرمایا ہے کہ جو اپنا سوٹا ڈال دے۔ پس جب اس نے اسے دیکھا، تہتزو، وہ حرکت کر رہا تھا، کانہ جانن، گویا کہ وہ ایک بڑا سانپ تھا۔ جان جو ہے وہ اژدہا کے لیے لفظ استعمال ہوتا ہے، صرف عام سانپ کے لیے، عام سانپ کے لیے۔ وَلَّا مُدْبِرًا وَلَمْ يُعَقِّبْ، تو وہ دوڑے ہیں پیٹھ پھیرتے ہوئے اور مڑ کے نہیں دیکھا، اتنا فٹافٹ دوڑے ہیں وہاں سے، تیزی سے لپکے ہیں، جس سے پتہ چلتا ہے کہ وہ موضوع اپنی ذات میں بڑا ہیبت ناک تھا۔ اچانک سانپ کو دیکھ کے ایک تو آواز عجیب سی آئی، پہلے کبھی سنی نہیں ہے، اوپر سے کہ سوٹا پھینک دو، سوٹا پھینکتے ہوئے کہ بڑی تو شامت آئی، دوڑنے کی ہے، یہ مراد ہے۔ یا موسیٰ اقبل ولا تخف، آواز آتی ہے اے موسیٰ آگے آ جا، واپس لوٹ، یعنی مراد ہے۔ ولا تخف، اور خوف نہ کر، انک من الآمنین، تو یقیناً امن والوں میں سے ہے، جن کو امن نصیب ہوتا ہے، جن کو خدا بلا لے وہ تو امن کی طرف بلایا کرتا ہے، نہ کہ ہلاکت کی طرف۔ اسلک یدک فی جیبک، تو اپنا ہاتھ اپنے گریبان میں ڈال۔ جیب گریبان کو بھی کہتے ہیں، اور جیب کو بھی جو اندر ہو، اور سائڈ کی جیب کے لیے بھی عربوں میں لفظ جیب ہی استعمال ہوتا ہے۔ اسلک یدک فی جیبک، تو اسے اپنے ہاتھ کو اپنے گریبان میں ڈال۔ تخرج بیضاء من غیر سوء، وہ بغیر کسی بیماری کے سفید ہو کر نکلے گا۔ وَضْمُمْ إِلَيْكَ جَنَاحَكَ، اور اپنے بازو اپنی طرف سمیٹ لے، من الرہب، خوف سے۔ فَذَانِكَ بُرْحَانَانِ مِن رَبِّكَ إِلَىٰ فِرْعَوْنَ وَمَلَئِهِ، پس یہ دو نشان ہوں گے تیرے رب کی طرف سے
فرعون کے لیے بھی اور اس کے ملا کے لیے بھی. یہ جو ہے خوف سے یہ کیوں ہے فرمایا گیا ہے؟ کیوں جی؟ خوف تو دور ہو گیا تھا. سانپ کو دیکھ کر خوف ہوا تھا، وہ دور بھی ہو گیا. اب دوبارہ پھر ہاتھ نکالا ہے تو اس میں کیا خوف تھا؟ کیوں ڈاکٹر صاحب؟ آپ تو ڈاکٹر ہیں، آپ کو پتا ہوگا. تم بتاؤ پٹھانی. پٹھانوں کو پتا ہوتا ہے خوف کا اور بے خوفی کا. بتاؤ. کوئی نہیں پتا؟ بالکل. تمہیں ضرور کچھ آیا ہوگا، مجھے یقین ہے. بتاؤ. بیماری کے خوف سے. ہیں؟ کوئی بیماری نہ ہوگی. نہیں، غیر سوئن لکھا ہوا تو بیماری کا خوف کہاں سے ہو گیا؟ اگر بیماری کا کوئی خوف حضرت موسیٰ کو ہوتا تو ہر دیکھنے والے کو بھی ہوتا، بلکہ دوسرا زیادہ منفی پہ نظر سے دیکھتا اور کہتا کہ یہ تو بیمار ہے، اس کو تو برس ہو گئی ہے. من غیر سو کا مطلب ہے ایسا ہاتھ چمک رہا تھا کہ جس میں برائی کا شائبہ تک نہیں تھا، کوئی بیماری نہیں تھی. خوف اول بات تو یہ کہ وہ اچنبی بات ہے. حضرت موسیٰ نے اپنے ہاتھ کو کبھی ایسی شکل میں دیکھا ہی نہیں تھا، اچانک وہ چمکنے لگا، اور خوف کے نتیجے میں ہاتھ کو دوبارہ انسان واپس لانا چاہتا ہے. یہ ایک طبعی امر ہے، کیونکہ نکال کے باہر کیا ہوا جتنی دیر باہر وہ ڈر رہے ہیں کہ یہ کیا تماشا ہو رہا ہے. اور اس میں غیر معمولی اعجاز کی بات یہ ہے کہ اسی خوف کی وجہ سے ہاتھ کو واپس کھینچ کر واپس جو ڈالا گیا ہے پھر نکالا ہے تو اس کا رنگ بدل چکا تھا اور عام رنگ ہو گیا تھا، جس سے قطعی طور پر ثابت ہوتا ہے کہ یہ کسی انسان کا بنایا ہوا کھیل نہیں تھا. اگر اس نے اندر کوئی مسالہ رکھا ہوتا تو کچھ دیر باہر رکھنے سے آہستہ آہستہ اثر مٹ جانا چاہیے تھا. دوبارہ جو اندر ڈالا ہے اور پھر نکالا تو مٹ گیا. تو یہ 100% یقینی بات ہے کہ حضرت موسیٰ کا یہ اعجاز کسی مداری کا تماشا نہیں تھا، ورنہ جہاں ہاتھ ڈالتے وہاں سے سفیدی پیدا ہونی چاہیے تھی اور سفیدی کو اثر نو ابھر جانا چاہیے تھا. تو خوف والا مضمون تو حضرت موسیٰ کا شروع سے چل رہا ہے ساتھ ہی. بہادر بھی بڑے تھے لیکن ڈرتے بھی تھے ساتھ ساتھ، اور ڈرنے کے باوجود اتنا بہادر، یہ بڑی چیز ہے. یہ اللہ کے تقویٰ کی وجہ سے تھا. اصل میں جس ماحول میں پلے ہیں وہاں اس قسم کا فوق طبیعت پہ لاق ہونا ایک طبعی امر ہے. غیروں میں پل رہے ہیں اور اپنی قوم سے ایک غالب قوم کے اوپر، اپنی قوم کی جو جابر تھی، پھر شاہی محل میں جانتے ہیں کہ شاہی محل سے آپ کا تعلق نہیں، پھر ستیل پناہ اور بہت سے بچے پیدا ہو گئے تھے. تو ان حالات میں ایک بچے کے لیے خائف ہونا ایک طبعی امر ہے. مگر حضرت موسیٰ کا خوف انفیریورٹی کمپلیکس میں کبھی بھی نہیں بدلا. یہ ہے نمایاں فرق جو دیکھنے والا ہے. بس اللہ تعالیٰ نے اسی خوف کو استعمال کیا ہے غیروں پر روب کے لیے. یہ تم میں سے ہے، یہ حال ہے اس کا. جادوگر نے بھی دیکھا کہ بڑا سخت ڈر گیا ہے لیکن غالب پھر بھی یہی آ جاتا ہے. اور آگے نبوت کے بہانے سننے نہ لینے کے فرمایا فضانے کا برہانان من ربک علی فرعون و ملئہ. یہ دونوں جو ہم نے تجھے چیزیں دکھائی ہیں یہ فرعون کی طرف اور اس کے سرداروں کی طرف نشانات ہیں. یعنی تجھے خام خواہ یہ موضوع نہیں دیے گئے، ان کا ایک مقصد ہے اور تو یہ دو نشان لے کر فرعون اور اس کے سرداروں کی طرف جائے گا. انہم کانوا قوما فاسقین، وہ یقیناً بہت بد کردار لوگ ہیں. قال رب انی قتلت منہم نفسا، فوراً جواب دیا ہے، میں تو ان کا قتل کر بیٹھا ہوں، کاؤنٹ می آؤٹ، مجھے تو بس پھر شمار ہی نہ کر. فاخاف ان یقتلون، فائدہ کیا ہوگا
تیری پیغمبری تو میں کر نہیں سکوں گا، میں تو یہ ڈرتا ہوں کہ وہ مجھے قتل کر دیں گے۔ لیکن اس دلیل کا توڑ کیا ہے یہاں؟ خدا تعالیٰ نے ان کی طرف سے ایک دلیل مضبوط سنی اور اس کو رد کر دیا، کیا وجہ ہوئی؟ قرآن کریم میں تو بے وجہ کوئی دلیل رد نہیں کی جاتی، اس کے اندر مخفی کوئی دلیل موجود ہوتی ہے۔ مجھے آپ بتائیں۔ اللہ تعالیٰ پہلے موسیٰ علیہ السلام کو معاف کر چکے ہیں۔ کیونکہ آپ بتائیں، اگر یہ خوف تھا تو جا کیوں رہے ہو وہاں؟ کیا کرنے جا رہے ہو؟ اگر فرعون کے خوف کی وجہ سے ان لوگوں پہ جانا مشکل ہے، قتل کرنا کر دیں تو قتل انہوں نے نبوت پہ تو نہیں نہ کرنا، قتل تو قتل کرنے کی وجہ سے کرنا تھا۔ تو حضرت موسیٰ جا رہے ہیں واپس اپنے وطن کو اور بہانہ بنایا ہے کہ مجھے ڈر ہے کہ مجھے قتل نہ کرنا ہے۔ سمجھ گئے کیوں ڈاکٹر صاحب؟ حضرت موسیٰ جا کہاں رہے تھے جب یہ وحی ہوئی ہے؟ ہیں؟ شہر کی طرف کہاں، وہ تو مدت سے پرانی بات ہے، واپسی شروع ہو گئی ہے۔ اپنی بیوی کو بچوں ساتھ، شاید بھائی بھی آ چکے ہوں، ان کو لے کر مصر جا رہے تھے، ٹھیک ہے کہ نہیں؟ تو اگر یہ خوف تھا کہ مجھے قتل نہ کر دیں کیونکہ میں نے قتل کیا ہوا ہے، تو پھر جا کیوں رہے ہو وہاں؟ اور اگر اس کے باوجود جا رہے ہو تو قتل کا خوف بہانہ ہے، صرف نبوت سے بچنے کے لیے ایک نفس نے ایک بہانہ بنا لیا ہے، کیونکہ نبوت کی وجہ سے قتل نہیں کرنا انہوں نے۔ اگر نبوت کی وجہ سے قتل کرنا ہے تو اللہ محافظ جس نے بھیجا ہے، اگر قتل کی وجہ سے قتل کرنا ہے تو پھر جا کیوں رہے ہو؟ سمجھے؟ یہ صورتحال ایسی ہوتی ہے قرآن کریم کے بیان کی کہ جو اپنی ذات میں ایک ناقابل رد دلیل بن جاتی ہے۔ اور جہاں تک دوسری بات کا تعلق ہے، اللہ اسی کا جواب دیتا ہے آگے جا کے، اس کا میں ذمہ دار ہوں۔ جہاں تک تیرے فعل کا تعلق ہے، تجھے پتہ ہے کہ اس کے باوجود تو جا رہا ہے، جہاں تک نبوت کے قتل کا تعلق ہو، میں ذمہ دار ہو جاؤں گا، ٹھیک ہے نا؟ وَأَخِي هَارُونَ هُوَ أَفْصَحُ مِنِّي لِسَانًا، اور یہ میرا بھائی ہارون ہے۔ هُوَ أَفْصَحُ مِنِّي لِسَانًا، یا تو یہ مراد ہو سکتی ہے کہ مصر میں بھائی جو موجود ہے اس کی طرف اشارہ کیا ہے کہ وہ وہاں ہے، اور کیونکہ لفظ ہوا کہ استعمال ہوا ہے نہیں ہے، یہ بھی کہہ سکتے نیچے رہ گیا تھا، مگر یہ ابھی تک معاملہ جو ہے وہ اس سے بھی نہیں پتہ چلتا۔ اگلی آیات سے مجھے لگتا ہے کہ ان کے بھائی ساتھ تھے اور ساتھ ہی واپس گئے ہیں۔ اس آیت سے دونوں معنی ممکن ہیں۔ کیوں ان کو بنا؟ اس لیے کہ وہ افصح منی لسانن، وہ زبان کے لحاظ سے زیادہ فصیح ہے، عمدہ کلام کرنے والا ہے۔ فَأَرْسِلْهُ مَعِيَ رِدًا، پس اسے میرے ساتھ بھیج دے، یصدقنی انی اخاف ان یکذبون، کہ وہ میری تصدیق کرے، انی اخاف، میں ڈرتا ہوں کہ وہ میری تکذیب کر دیں۔ یہ جو باتیں کر رہے ہیں حضرت موسیٰ بے اختیار فوری، تو ایک چیز تو قطعی ثابت ہو گئی کہ وہ گھبرا رہے ہیں نبوت لینے سے، مگر ساتھ ہی یہ کہتے کہتے معلوم ہوتا ہے، ان کو خیال آتا ہے کہ اللہ کا حکم ہے تو میں کیا کروں گا پھر۔ اس لیے اکیلے کی بجائے ہارون کا بہانہ ساتھ رکھ لیا کہ اگر ہارون میرے ساتھ ہو جائے تو، اگر تمہیں بنانا ہی یہ مراد ہے کہ اگر تم نے مجھے بنانے کی فیصلہ کر لیا تو پھر ہارون کو میرے ساتھ کر دے، کیونکہ وہ بولتا بھی اچھا ہے اور میری تصدیق کرے گا، جو کچھ میں کہوں گا وہ اس کی تصدیق کرے گا۔ مجھے ڈر یہ ہے کہ یہ لوگ میری تکذیب کر دیں گے۔
قال سنشد عضدک بأخیک، اس نے یعنی اللہ نے فرمایا میں ضرور تیرے بازو کو تیرے بھائی کے ذریعے مضبوط کروں گا، وَنَجْعَلُ لَكُمَا سُلْطَانًا، اور تم دونوں کے لیے ایک غالب دلیل عطا کروں گا، فَلَا يَصِلُونَ إِلَيْكُمَا، پس وہ تم تک نہیں پہنچ سکیں گے، بِآیاتنا، یہ ہماری آیات یعنی نشانات کے ذریعے کی وجہ سے ہوگا، انتما ومن اتبعکم الغالبون، تم دونوں اور جو بھی تمہاری پیروی کریں گے تم ضرور غالب رہو گے۔ یہاں بھی جو ابتدائی گفتگو ہوئی ہے اللہ تعالیٰ اور حضرت موسیٰ کے درمیان، اس کو مختصر کر کے بعض مختلف دوسرے پہلوؤں کو اس سے اختصار کے باوجود ابھارا گیا ہے جو تفصیل میں نہیں ملتے، تو ہر جگہ جو بیان ہے اس میں کچھ نہ کچھ نئی بات آ گئی ہے۔ ایک بات تو یہ کہ فرمایا لشد عضدک بأخیک، تیرے بھائی کے ذریعے تیرا بازو یعنی تیرا پہلو مضبوط کریں گے ہم، اور ہم تم دونوں کے لیے سلطان بنائیں گے۔ سلطان سے یہاں مراد وہ دو نشان نہیں ہیں جو عصا یا ہاتھ کے سفید ہونے کے نشان ہیں، کیونکہ یہاں سلطان سے غلبے اور طاقت کا اظہار مراد ہے، اور اسی میں یہ پیشگوئی بھی ہو گئی کہ وہاں سے تمہیں بھاگنا بھی پڑے گا، یعنی جانا ہی نہیں بھاگنا بھی پڑے گا، کیونکہ جہاں منظوری ہو رہی ہے وہاں ساتھ فرمایا فَلَا يَصِلُونَ إِلَيْكُمَا، اگر بھیج رہا ہے خود خدا تعالیٰ تو یصلون الیکما کا کیا مطلب؟ یہ تو خود جا رہے ہیں وہاں، مراد یہ ہے کہ کچھ عرصہ ایسا ہوگا جس پہ ان کو وہاں کام کرنا ہوگا اور ان کے مرید بہت سے ان کے ماننے والے بن جائیں گے، پھر ان کو نکلنا پڑے گا وہاں سے۔ بِآیاتنا، یہ ہمارے نشانات کے ساتھ ہوگا، انتما ومن اتبعکم الغالبون، تم اور وہ جو تمہاری پیروی کریں گے وہ ضرور غالب آئیں گے۔ تو یہ پتہ چلتا ہے کہ ساری نبوت کی کہانی جو بھی واقعات پیش آنے تھے وہ اس مختصر آیت میں بیان فرما دیے گئے۔ حضرت ہارون کو نبی بھی بنا دیا گیا، فرعون کی طرف جانے کا بھی حکم ہو گیا کہ تمہیں جانا ہی جانا ہے، اور ساتھ ہی یہ بھی کہ تم کامیاب رہو گے، وہاں رہتے ہوئے تمہیں کچھ نہیں ہوگا، بلکہ تمہارے ماننے والوں کی کافی تعداد پیدا ہو جائے گی، اور پھر تم ان کو لے کے نکلو گے بھی وہاں سے۔ یہ جو نکلے کا مضمون ہے یہ حضرت موسیٰ واپس جا کر شروع کر دیتے ہیں فرعون سے باتوں میں، اور بظاہر کوئی ایسا حوالہ نہیں ملتا کہ جہاں نبوت کے بعد اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہو کہ تو اپنی قوم کو لے کے وہاں سے نکل جانا، بلکہ حضرت موسیٰ کہتے یہی ہیں۔ اس آیت سے پتہ چلتا ہے کہ یہاں معین یہ نبوت کے فرائض میں سے ایک فریضہ یہ بھی بیان فرمایا گیا تھا کہ جب ہم تمہیں واپس بھیجیں گے کچھ عرصہ ان میں کام کرو گے، ان میں سے بہت سے ایسے ہیں جو تم پر ایمان لے آئیں گے، فرعون تمہارا کچھ بگاڑ نہیں سکے گا، اور پھر تم دونوں اپنی قوم کو لے کر نکلو گے۔ یعنی آخری مقصد نکلنے کا اشارتاً دیکھیں اس چھوٹی سی آیت کے اندر مذکور ہے، اور نکلو گے ایسی حالت میں کہ تم غالب آ جاؤ گے۔ اب یہاں فرعون کے غرق ہونے کا ذکر تو نہیں ہے مگر ان کے غالب آنے کا ذکر ہے۔ اس سے کیا نتیجہ نکلتا ہے؟ غالب دو باتوں میں آ سکتے تھے اور دونوں میں ہی آئے۔ ایک بات یہ کہ نکلنے میں کامیاب ہو جائیں گے جبکہ فرعون ان کو روکنے کی کوشش کرے گا، اس لیے غالب ہوں گے۔ دوسرے، ان کو غزن نہیں پہنچے گا اور فرعون اور اس کے لشکر کو غزن پہنچ جائے گا، اور ظاہری طور پر دیکھنے والوں کو ان کا غلبہ دکھائی دے جائے گا۔ یہ ساری کہانی کالا سا شروع ہو کر غالبون تک ساری اس آیت میں بیان ہو گئی ہے۔ فلما جاءہم موسیٰ بآیاتنا بینات، پس جب موسیٰ ان کے پاس آیا ہمارے نشانات لے کر، بینات جو کھلے کھلے نشان تھے،
قالو ما ھذا الا سحر مفترن، انہوں نے کہا کہ یہ تو ایک گھڑے ہوئے جادو کے سوا کچھ بھی نہیں ہے۔ وما سمعنا بھذا فی آبائنا الاولین، اور ہم نے ایسی بات اپنے گزشتہ آباء و اجداد میں کبھی نہیں سنی تھی۔ سحر مفترن اس سے مراد وہ نشانات ہیں جو حضرت موسیٰ نے دکھائے ہیں، اور یہ جو کہنا ہے ما سمعنا بھذا فی آبائنا الاولین، اس سے ایک اور گواہی یہ ملتی ہے فرعون اور اس کے ساتھیوں کی کہ ان کے ملک میں جو جادوگر بسا کرتے تھے وہ ایسا جادو بنانے کی طاقت نہیں رکھتے تھے جیسا جادو یہ دکھا رہے ہیں، تو اس لیے فرعون مروب بھی ہو گیا ہے۔ کہتا ہے تو بڑا جادو، پکا جادو ہے، لیکن ایسا جادو ہے جو پہلے کبھی نہیں دیکھا گیا تھا۔ جو تم دکھا رہے ہو جادو، یہ تو بہت بڑا جادو ہے۔ وقال موسیٰ ربی عالم بمن جاء بالہدی من عنده ومن تکون له عاقبۃ الدار، حضرت موسیٰ نے جواب دیا ربی عالم بمن جاء بالہدی، میرا رب ہی جانتا ہے، بہتر جانتا ہے کون ہدایت لے کر آیا ہے، بمن جاء بالہدی من عنده، اس کی طرف سے، ومن تکون له عاقبۃ الدار، اور کسے آخرت کا گھر نصیب ہوگا، یعنی گھر کا نیک انجام، الدار کا نیک انجام نصیب ہوگا۔ انہ لا یفلح الظالمون، یقیناً وہ ظالموں کو کامیاب نہیں فرمایا کرتا۔ وقال فرعون، نہ ظالمون نہیں ہوتے کامیاب، ظالمین نہیں ہے، انہ لا یفلح الظالمون، یقیناً ظالم لوگ کامیاب نہیں ہوا کرتے۔ ہر دفعہ میں اس کا ظالمینی ترجمہ کر دیا کرتا ہوں، آج بولے نہیں آپ کو خیال آ گیا ہوگا کہ شاید میں آپ ہی بول پڑوں گا۔ کون سا؟ کون صاحب؟ میرا خیال بہت ہلکا بولے ہوں گے شاید۔ انی لاظنہ من الکاذبین، یہ تو ہو چکا تھا۔ لا یفلح الظالمون، وقال فرعون یا ایھا الملأ ما علمت لکم من الہ غیری، فرعون نے کہا کہ اے سردارو، ما علمت لکم من الہ غیری، کہ میں اپنے سوا تمہارا کوئی سردار نہیں دیکھتا، معبود نہیں دیکھتا، یعنی جہاں تک میری ذات کا تعلق ہے میرا علم مجھے بتاتا ہے کہ تمہارا میں ہی معبود ہوں۔ اور یہ بات جو ہے یہ فرعین مصر کے اندر نسلاً بعد نسلاً رائج توہمات کے طور پر چلی آ رہی تھی۔ وہ واقعتاً یہ یقین کیا کرتے تھے کہ وہ معبود ہیں، اور ہر ایک کے بعد جو بعد میں فرعون بنتا ہے وہ بھی معبود ہوتا ہے۔ تو معبود کا ایک بگڑا ہوا سا تصور ان کا تھا، زندگی میں اپنی عبادت کروانے کا تصور تو تھا، لیکن مرنے کا اور مرنے میں بے اختیاری کا تصور بھی موجود تھا۔ تو اس لیے وہ کہتے ہیں جہاں تک میرا علم ہے، میں نے تاریخی طور پر جو دیکھا ہے، ہمارا خاندان ہے، میں اس کا نمائندہ ہوں اور میں ہی تمہارا معبود ہوں، تمہیں میری ہی عبادت کرنی ہوگی۔ فَأَوْقِدْ لِي يَا حَمَانُ عَلَى الطِّينِ، پس اے حمان میرے لیے مٹی پر آگ پھونک، فجل لی سرحن لعلی اطلع الی الہ موسیٰ، تو میرے لیے ایک محل بنا تاکہ میں موسیٰ پر نظر ڈال سکوں، الہ موسیٰ، موسیٰ کے الہ پر اس کے خدا کو دیکھ سکوں، ان موسیٰ کے الہ پر نظر ڈال سکوں، اطلاع میں جھانک کے دیکھنا، نظر ڈالنا۔ وَإِنِّي لَأَظُنُّهُ مِنَ الْكَاذِبِينَ، اور یقیناً میں اسے جھوٹوں ہی میں سے گمان کرتا ہوں۔ اب اس کا فرعون کا چونکہ معبودیت کا تصور مادی تھا، اس لیے وہ یہ بات سمجھ ہی نہیں سکا کہ غیر مادی خدا ہو سکتا ہے۔
تو جہاں تک مادے کا تعلق ہے اس نے کہا میں تو خود طاقتور ہوں، غالب ہوں تم لوگوں پر، اس لیے معبود میں جو صفات ہونے چاہیے غلبے کی وہ مجھ میں موجود ہیں۔ جہاں تک حضرت موسیٰ کے خدا کا تعلق ہے اس نے کہا اگر کہیں اوپر بیٹھا ہوا ہے کوئی تو پھر مجھے اونچی جگہ کر، میں جا کے دیکھوں، شاید نظر آ جائے وہ ہے کیا چیز۔ تو تصور مادی ہی ہے، اور ساتھ ہی یہ کہہ رہا ہے لَأَظُنُّهُ مِنَ الْكَاذِبِينَ کہ میں اسے جھوٹا سمجھ رہا ہوں، یعنی اس نے بھی کوئی نہیں دیکھا ہوگا۔ تو اپنی طرح ہی بگڑا ہوا تصور حضرت موسیٰ کی طرف منسوب کر رہا ہے۔ اس میں جو قابل تحقیق بات ہے وہ ہے پکی اینٹیں، کیونکہ اس فرعون سے پہلے فرعین مصر کا اینٹیں بنانے کا کوئی روایت ان میں نہیں تھا۔ وہ پتھروں سے گھر بنایا کرتے تھے یا مٹی کے ڈھیلوں سے، اور حضرت موسیٰ کے ساتھی بھی کچی اینٹوں سے گھر بنایا کرتے تھے۔ اس لیے وہ آثار جن کے متعلق شبہ پڑتا ہے، ابھی تک تحقیق نہیں ہوئی کہ وہ حضرت موسیٰ اور آپ کے ساتھیوں کی بستی تھی، وہ کچی اینٹوں کے بنے ہوئے ہیں، اور پختہ اینٹوں کے جو نشان ہیں وہ اس محل کے باہر کے حصے، اس کے گیٹ وغیرہ پر وہاں ایک کھڑا ہے، وہ پورا بڑا مینار تو نہیں مگر ایک پختہ عمارت کے آثار پڑے ہوئے ہیں جو پکی اینٹوں سے بنے ہوئے ہیں۔ تو پکی اینٹوں کا اس زمانے میں موجود ہونا یہ تو قطعیت سے ثابت ہو چکا ہے، لیکن یہ نہیں پتہ لوگوں کو، یعنی کسی نے ان کو نہیں بتایا کہ اللہ تعالیٰ نے اس زمانے میں یہ سامان پیدا کیے تھے تاکہ وہ مادی نشان آئندہ کے لیے گواہ کے طور پر رہے۔ اس لیے اگرچہ فرعون کو الہام تو نہیں فرمایا، لیکن تدبیر کی ہے ایسی کہ فرعون نے سوچا کہ میں اوپر جا کے دیکھوں گا تو کچا محل تو اتنا اونچا جا نہیں سکتا، اس لیے اس نے اینٹیں پکانے کا انتظام کیا۔ یہ جو معاملہ ہے یہ ابھی تحقیق طلب ہے۔ میں جرمن ٹیم کو بھی لگایا ہوا ہے میں نے، اور بعض اوروں کو بھی، کہ وہ مصر سے رابطہ کریں۔ انفارچونیٹلی ہماری غالب صاحب کی بیٹی جو وہاں گئی تھی وہ وہاں نہیں پہنچ سکی تھی۔ کیوں جی؟ نہیں نہ پہنچ سکی تھی؟ اچھا، بہرحال کچھ ایسی بات ہوئی تھی۔ وہاں جو مقامی لوگ ہیں ان میں سے ہمارے میر صاحب کی بھانجی ہے نا، کیا نام ہے، منصور خان صاحب کے ہاں، وہ وہاں کام کر رہی ہوگی، میں نے ان کو بھی لکھا ہوا تھا، یاد کرائیں گے۔ ہمیں چاہیے وہاں کا سارا جائزہ لیں، جہاں تک یہ جو بھی آرکیالوجسٹ وہاں کام کر رہے ہیں ان کا تعلق ہے۔ ان کو پہلے گروپ نے ایک غلط تاثر دے دیا تھا جس کا انہوں نے سائنٹیفکلی انکار کیا، تو انہوں نے گھبرا کے جو منصور خان نے جو رپورٹ بھیجی اس میں ان کو بتایا کہ قرآن کریم تو یہ کہہ رہا ہے، آپ یہ بات ان کو بتائیں۔ تو اب امید ہے وہ انشاءاللہ تعالی بات آگے بڑھے گی اور کوئی معین ہمیں پتہ چل جائے گا کہ اینٹیں کب بنی تھیں اور اس کا کیا مصرف تھا، اور قبلہ نما وہ گھر کون سے ہیں جو اس قبلے کی سمت یا آمنے سامنے ہیں۔ یہ دو باتیں جو تحقیق طلب ہیں۔ اب باقی انشاءاللہ آئندہ 39 اور ختم ہوگی بات۔